الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله ترجع
بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى صدق الله العلي العظيم. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ دلوں سے غم مٹاتا ہے دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے نگر اجڑے بساتا ہے نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے دلوں سے غم
مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، اسی کے ذکر سے روشن رتے آباد رہتی ہے، اسی کے ذکر سے روشن رتے آباد رہتی ہے، میری نعتیں سجاتا ہے، میری نعتیں سجاتا ہے، محمد نام ایسا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے، محمد نام ایسا ہے، انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، خدا سے بھی ملاتا ہے، خدا سے بھی ملاتا ہے، محمد نام ایسا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے، محمد نام ایسا ہے، میں فخری فکر و دنیا آخرت سب بھول جاتا ہوں، میں فخری فکر و دنیا آخرت سب بھول جاتا ہوں، مجھے جب یاد آتا ہے، مجھے جب یاد آتا ہے، محمد نام ایسا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے، محمد نام ایسا ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، پھر کے گلی گلی تباہ، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں، تیری گلی سے جائے کیوں، بار نہ تھے حبیب کو پا
پالتے ہی غریب کو بار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو روئے جو اب نصیب کو چین کا ہو گنوائے کیوں چین کا ہو گنوائے کیوں سنگ در حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے سنگ در حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے جانی کو اب تو جا چکے دل کو قرار آئے کیوں دل کو قرار آئے کیوں جانی کو اب تو جا چکے دل کو قرار آئے کیوں دل کو قرار آئے کیوں رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں کوئی ہمیں جگائے کیوں سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں کوئی ہمیں جگائے کیوں جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں ناز دوا اٹھائے کیوں جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں ناز دوا اٹھائے کیوں ہے تو رضا نرا ستم جرم پہ گر لجائے ہم ہے تو رضا نرا ستم جرم پہ گر لجائے ہم کوئی بجائے سوز غم ساز طرب بجائے کیوں ساز طرب بجائے کیوں
پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں، تیری گلی سے جائے کیوں۔ بہار جاں فضا تم ہو، نسیم گلستاں تم ہو، بہار جاں فضا تم ہو، نسیم گلستاں تم ہو، بہار باغ رضوان تم سے ہے، زیب جناں تم ہو، بہار باغ رضوان تم سے ہے، زیب جناں تم ہو، خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولہا ہے، خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولہا ہے، تم ہی تم ہو، تم ہی تم ہو، یہاں تم ہو، وہاں تم ہو، تم ہی تم ہو، تم ہی تم ہو، یہاں تم ہو، وہاں تم ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اللہم یا وہاب الہمنا الصواب وجنبنا الخطایا، اللہم اغفر لنا واغفر لنا ولا تکلنا الی اختیارنا۔ البرکہ مع الاکابر، کہ برکت جو ہے اکابر کے ساتھ رہنے میں اور اکابر کے منہج پر چلنے میں ہے۔ اور شاید جو طلبہ یہاں پڑھتے ہیں وہ میری یہ بات اکثر سنتے رہتے ہیں کہ جب بھی کوئی گمراہ ہوتا ہے تو اس میں ان دو وجہوں میں سے کوئی ایک وجہ یا دونوں وجہیں ضرور پائی جاتی۔ سب سے پہلی کہ وہ اللہ کے لیے کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، دوسرا اکابر پہ اس کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ جو بھی شخص گمراہ ہوا ان دونوں باتوں کے نہ پائے جانے کی وجہ سے یا دونوں میں سے کسی ایک کے مفقود ہونے کی وجہ سے وہ گمراہ ہوا ہے۔ اور جتنے بھی گمراہ ہیں اگر آپ ان کو چیک کریں گے ان میں یہ بات پائی جائے گی کہ وہ یا تو بڑوں پہ باتیں کرتے ہوں گے یا وہ اللہ کے لیے کام نہیں کرتے ہوں گے۔ اور یہ اللہ کے لیے کام کرنا یا نہ کرنا یہ امر باطنی ہے، لیکن امر باطنی کا کبھی کبھی افعال کی صورت میں اظہار ہو جاتا ہے۔ سمجھنے والا سمجھ جاتا ہے کہ یہ آدمی کام کیا کر رہا ہے۔ لیکن
अकाबिर के साथ रहना और अकाबिर का जो मनहज है उसे समझना और उनके मनहज की जो किताबें हैं उसे पढ़ना शायद अब फर्ज किफ़ाया नहीं, फ़र्ज वाली सूरत है हम तलबा पर। हमारे यहाँ बोर्डों के जो सिस्टम चल रहे हैं, तो हम ऐसे ही नहीं है कि हम आपको बोर्डों के सिस्टम के ख़िलाफ़ कर रहे हैं। बोर्डों के सिस्टम की एक अलग अहमियत है, लेकिन उस अहमियत से बढ़कर सबसे बड़ी अहमियत कि हर दरस निज़ामी करने वाला इस बात को ज़रूर महसूस करता है कि मैंने दरस निज़ामी की लेकिन किसी फ़न की पूरी किताब ना पढ़ पाया। और जब किसी फ़न की पूरी किताब ना पढ़ी तो गोया कि वो जिस काम के लिए आया था कि मैं इल्म दीन हासिल करूं और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो अमानत कि जो सीना बा सीना मुंतकिल हो रही है, शायद मैं उस अमानत को पूरी तौर पर उठा ना पाया। और जो शख्स उस अमानत को पूरी तौर पर उठा पाएगा और उस अमानत को पूरी तौर पर ले पाएगा, वही अहल है इस बात का कि वो कह सके कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे ये अमानत पूरी पूरी नसीब फरमाई है और ये मैं अमानत आगे मुंतकिल कर रहा हूँ। और उसकी मिसाल आज मिलती है कि फारिग तहसील लड़के हैं तो एक ही फ़न है और उसको कहा जाए कि हज़रत इस फ़न में बड़े माहिर हैं, लेकिन हज़रत से पूछा जाए कि इस फ़न की एक एक बहस आपने खुद पढ़ी या किसी से पढ़ी, तो अक्सर ये कहेंगे कि हमने ये वाला मसला नहीं पढ़ा, या हमने फलाना बाब नहीं पढ़ा, या हमने ये किताब आधी पढ़ी। ये बड़ी ज्यादती है इल्म दीन के साथ। आप जानते हैं कि हमारे पास सबसे पहले दौरा वो भी अता मोहम्मद बंदियालवी साहब के फैज़ याफ्ता हमारे एक बुज़ुर्ग हैं फजल सुबहान साहब, अल्लाह तबारक व तआला हज़रत का साया हम पर आफ़ियत के साथ जो है ना तादेर कायम व दायम रखे। बुज़ुर्गों की अनफास भी जो हैं उससे बरकतें हासिल होती हैं और हज़रत यहाँ तशरीफ़ लाए, हमें पढ़ाया, हमें उनके अनफास से भी बरकतें हासिल हुई और आज शायद उनके कदम मुबारक ही की वजह से हमारा इदारा दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा है और अल्लाह तबारक व तआला हमें बड़ों के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत ने मुझे ख़ुद एक मीटिंग के बारे में बताया, कहा कि आज से कोई 30-40 साल पहले एक मीटिंग हुई और जो आजकल आप अक्सर बात सुनते हैं। मीटिंग इस बात पे हुई कि दरस निज़ामी का सिलेबस तब्दील किया जाए और इसकी ज़रूरत है तब्दील करने की। किताबें तब्दील कर दी जाएं, चेंज कर दी जाएं, फ़लानी किताब हटा दी जाए, फ़लानी हटा दी जाए, फ़लानी ना रखी जाए और इसमें कुछ नई चीज़ें ऐड की जाएं। तो हज़रत ने एक शख्सियत का नाम लिया, मैं उनका नाम नहीं लूँगा ताकि तलबा यानी नाराज़ ना हो। तो वो भी बड़ी शख्सियत हैं, कह लें वो खड़े हुए और उन्होंने दलाइल दिए कि सिलेबस तब्दील हो जाना चाहिए और फ़लानी किताब की ज़रूरत नहीं है, फ़लानी किताब का ये मसला इसका अब कोई ख़ारिज में वजूद नहीं है, इसको निकाल दिया जाए, इसको निकाल दिया जाए, इसको कर दिया जाए। तो फजल सुबहान साहब फरमाते हैं कि मैं बैठा सुनता रहा और फिर मैंने बड़ों से कहा कि मुझे 5 मिनट बोलने के लिए दिए जाएं। कह लेंगे मैं खड़ा हुआ और खड़ा होकर उन हज़रत से कहा, हज़रत थे वो, बड़ी शख्सियत थी, कह लेंगे मैंने उनसे कहा क्या आप नहीं चाहते कि आइंदा उम्मत को आप जैसा आलिम मिले? कहा क्यों नहीं, चाहता हूं कि उम्मत को बड़े उलमा मिले। तो कहा फिर आप किस मनहज को पढ़कर बड़े आलिम बने? वो वही पुराना मनहज था। दीन में पीछे देखा जाता है कि हमारे बड़ों ने जो इल्म दीन हासिल किया किस तरीके से हासिल किया और किस तरीके से किताबें समझी। अगर उस तरीके पर किताबें ना समझी गई तो आपके सामने है कि हालात दिन ब दिन नीचे की तरफ जा रहे हैं। जैसे जाहिर है कि आप जानते हैं कि मैं इल्म कलाम पढ़ाता हूँ, लेकिन ये बात मुझे बरमला कहनी चाहिए कि इस किताब में मुझे कुछ चीज़ें खुद भी वाज़ेह हुई हैं।
کیونکہ میں نے نہیں پڑھی تھی مسلم الثبوت. تو آدمی نیچے کی کتابیں 50 بار پڑھا لے، لیکن جب تک کہ اوپر کی کتابیں اگر نہیں پڑھی ہوں گی اسے کما حق مذاہب واضح نہیں ہوں گے. مثلا یہی کیا نام ہے اس کا، خلق افعال کا مسئلہ، جبریہ قدریہ، جبر ہے، قدریہ قدر ہے، اور اہل سنہ دونوں کے بیچ میں ہے کہ نہ مختار نہ مجبور، یعنی گویا بندے کے پاس قوت کسب ہے. ٹھیک ہے جی، قوت کسب ہے تو اشاعرہ کے ہاں قوت کسب کی تاثیر نہیں ہے، ماتریدیہ کے ہاں قوت کسب کی تاثیر ہے، لیکن وہاں پہ قصد ہے. ماتریدیہ کے ہاں جو قصد ہے وہ قصد کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی. اب وہ قصد کیا ہے؟ تو بعض نے یہ کہا کہ وہ قصد جو ہے باقاعدہ طور پر جو ہے ایک یعنی بعض نے احداث کہا، اور بعض نے باقاعدہ طور پر اس کو مخلوق کہا. جن لوگوں نے انہیں مخلوق کہا تو اس کے اوپر اعتراض آیا کہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے وما کسب واللہ خلقکم وما تعملون. اب وما تعملون کے اندر جو ہے عام عمومی طور پر، ظاہر ہے کہ ہم نے اشاعرہ مذہب پڑھا تو عمومی طور پر وما تعملون اشاعرہ کہتے ہیں یہ عام ہے اور قطعی ہے اور اس میں تخصیص نہیں ہوگی. لیکن ماتریدیہ نے کیا کہا، بعض نے کیا کہا کہ اس میں سے تخصیص ہے کس کی؟ قصد مسمم کی. اور پھر حضرت نے ہمیں مزید سکھایا کہ وہ عام کہ جس کی تخصیص عقل کے ذریعے ہو تو وہ تخصیص جو ہے وہ اس کی قطعیت کو ظنیت کی طرف نہیں لے کے آتی. لیکن اتنی بات تو واضح ہوئی کہ کچھ کا قول ہے، چاہے مفتابی ہے مفتابی نہیں ہے، کہ قصد مسمم ہمارے ہاں بعض نے کہا کہ بندہ خود پیدا کرتا ہے. اب آئندہ جب کبھی اس مسئلے پہ گفتگو ہوگی اور کسی کے بارے میں کوئی حکم شرعی بیان کرنا ہوگا تو ہمارے ذہن میں یہ اقوال ہونا چاہیے، یہ قول ہونا چاہیے، تاکہ ہم اس کا جب رد کریں یا بیان کریں یا اس کا حکم بیان کریں تو اس قول کو دیکھ کر بیان کیا جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم زیادہ شدید حکم بیان کریں اور سامنے والا ماتریدیوں کا یہ قول لے کے آ جائے کہ ہمیں یہ بتائیے کہ جو حکم اب میرا تو آپ ان ماتریدیہ پہ بھی حکم لگائیے. تو اس لیے کتابیں، منہج بہت زیادہ ضروری ہے. اور آج یہ جو طلبہ کے ذہن میں تشکیک ہے، اور وہ تشکیک پیدا اسی لیے ہو رہی ہے کہ پوری کتابیں نہیں پڑھ رہے، پورا منہج نہیں سیکھ رہے، کتابیں پڑھنے کا جو طریقہ ہے اسے نہیں سیکھا جا رہا، مذہب کو سمجھنے کا طریقہ ہے اسے نہیں سیکھا جا رہا. مدرسے میں 8 سال پڑھنے والا طالب علم باہر کسی یونیورسٹی میں جاتا ہے، پروفیسر کی نگاہ کی پہلی تجلی سے پورے 8 سال اڑ جاتے ہیں اس کا. ایسی تجلیات ہیں پروفیسر کے پاس کیا مت پوچھیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے جو ہمارے بزرگ ہیں ان کا سایہ ہم پر تا دیر عافیت کے ساتھ قائم و دائم رکھے. اور حضرت نے جو ہے جس طرح درس و تدریس میں مشغول ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے یہ اور خدمت دین کی لے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ بعض ہمارے اکابر کا یہ قول ہے، اور لگتا ہے ایسے ہی ہے جب ہم اپنے بڑوں کو دیکھتے ہیں، کہ اگر مدرسین جو تدریس کا حق ادا کرتے ہیں، مدرس تو ایک مجازی بھی ہوتے ہیں، تو ایک صحیح حقیقی مدرس کہ جو تدریس کا حق ادا کرتے ہیں اور پوری ہی اس کے لیے اپنی تمام خواہشوں کو فنا کرتے ہیں، کہا گیا کہ اگر مدرس اللہ کا ولی نہیں ہے تو پھر شاید کوئی بھی اب دنیا میں اللہ کا ولی نہیں ہے. یعنی جس طرح کا جہد ہے ان کا، جس طرح کی محنت لگتی ہے، خواہشوں کو چھوڑا جاتا ہے، کس لیے چھوڑا جاتا ہے کہ تاکہ امانت آگے منتقل ہو جائے. تو اب آپ لوگوں یعنی یہ کورس کرانے کا جو ہمارا ہدف تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں مسلم الثبوت پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد ہم میں سے جو ہوا میں اڑ رہے ہیں یا جو اپنے مجدد ہونے کے دعوے کر رہے ہیں یا جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اب مزید چیزیں سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں احساس جہالت ضرور ہو. ہے ایسے ہی. اور میں نے کل اپنے ایک استاد کو بتایا
دمشق میں ہیں، وہ ماشاءاللہ بڑے زبردست مدرس ہیں، وہ تفسیر کے اور اصول حدیث کے، ان تمام کے۔ میں نے جب کہا کہ ہمارے یہاں مسلم والثبوت پڑھائی جا رہی ہے تو کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی پڑھانے والا ہے ابھی، اتنی مشکل کتاب۔ اور یہ میں برملا کہوں گا، شاید عرب میں کوئی ملتا نہیں پڑھانے والا، ہمارے یہاں ہے۔ اور ہمارے یہاں بھی شاید یہ جو حضرت کی جیل ہے، یعنی یہ جو ہمارے اکابروں کا موجود ہیں تھوڑے بہت، یہی ہیں۔ ان سے جائیے اور جا کر امانت کو حاصل کر لیجئے۔ ہو سکتا ہے کل مستقبل میں کہا جائے کہ وہ فلانے پہاڑ پہ ایک آدمی ہے، بس وہی اس علم کو جاننے والا اور کوئی نہیں ہے۔ جیسے آخری صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حج کے دنوں میں پہاڑ پہ چڑھتے اور چڑھ کر کہا کرتے تھے کہ اس دنیا میں صرف میں ہی ایک بچا ہوں کہ جس کے اس ہاتھ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اور میں ہی ایک بچا ہوں کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ تو علماء سے پڑھنا، اور وہ علماء کہ جن کی سندیں سینہ بسینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہی ہیں، گویا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض حاصل کر رہے ہیں۔ اور استاد بھی سینہ بسینہ والا ہی دیکھنا چاہیے، باقی برائلر استاذ بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ وہ استاد کے جن کا سینہ بسینہ ہے، اس کے اندر بڑے فوائد ہیں۔ ایک تو علم صحیح ہوگا، اور دوسرا فیض بھی اس کے اندر عجیب و غریب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور ہمت عطا فرمائے، اور علم حاصل کرنے کے بعد اگر آدمی کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ مجھے نہیں آیا، اس کا مطلب اسے بہت کچھ آیا۔ اور جس کو علم پڑھنے کے بعد یہ احساس ہوتا ہے کہ میں نے بہت کچھ پڑھ لیا، پڑھنے کی ضرورت نہیں، فی الواقع اسے ہی پڑھنے کی ضرورت ہے، گویا اس کے پاس کچھ آیا ہی نہیں۔ علم ایک نور ہے کہ جب سینے میں اور دماغ میں آتا ہے تو روشنی بڑھتی ہے، اس سے اندھیرے کی جہالت کا پتہ لگتا جاتا ہے۔ تو علم آئے اور احساس ہو کہ مجھے نہیں آ رہا، مجھے اور پڑھنا چاہیے، گویا اس کے پاس علم آ رہا ہے۔ اور اگر یہ احساس ہے کہ بس بہت پڑھ لیا اور اب پڑھنے کی ضرورت نہیں، تو وہ ضرور جا کے پھر دوبارہ پڑھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضرت کا فیض نصیب فرمائے، بندیال شریف کا فیض نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خیر آبادی سلسلہ جو ہمارے اکابر کا ہے اس کا فیض نصیب فرمائے، ہمیں اعلیٰ حضرت کا فیض نصیب فرمائے، بلکہ اہل سنہ کے جتنے اکابر ہیں وہ سارے کے سارے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کے دربار سے حاصل کرتے ہیں۔ سارے ہمارے اکابر ہیں جو اہل سنہ کے دائرے میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام کا فیض ہمیں نصیب فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ واولیاء امتہ وعلماء ملتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ میرے نہایت واجب الاحترام علماء کرام، اساتذہ کرام، خصوصاً
علامہ عرفان شامی صاحب اور جناب ہمارے عزیز علامہ انس صاحب اور تمام طلباء کرام، تو مجھے حاضری ہوئی، اللہ کا کرم ہوا اور یہاں آن کر مجھے سکون ملا، طلباء کی مجلس میسر ہوئی، علماء کی مجالس میسر ہوئیں، اور وہ الفاظ نہیں ہیں کہ میں شکریہ ادا کر سکوں، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ جل شانہ ان کے علم میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ میں تھوڑا سا وقت تھوڑا ہی ہوتا ہے، میں کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں، صرف تھوڑا سا کہ ہمارا دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اسلام کے سوا کوئی اگر دین بنائے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور ہمارا دین اسلام، اس کی ترقی، اس کا عروج وہ ماضی کی جانب ہے، ماضی کی جانب ہے، لہذا ہمارا اسلام جو ہمارے ساتھ قائم ہے، ایک اللہ کا دین ہے۔ اللہ کا دین وہ دین اسلام ہے، کامل دین ہے۔ ایک ہے کہ ہم اس سے متلبس ہوتے ہیں۔ ہمارا دین، ہمارے دین کا کمال اور ہماری دینی ترقی، ایمانی ترقی اور اس کا عروج، اس میں ہم ماضی کی طرف محتاج ہیں، ہمیں ماضی کی طرف جانا پڑتا ہے۔ کتاب اللہ قرآن مجید، اس کی تفسیر سمجھنے کے لیے مفسرین کرام کی طرف جو تفاسیر مبارکہ ہیں، اور علم حدیث تو ہمیں محدثین کی طرف جانا پڑتا ہے، جیسے امام بخاری اور سیاح۔ علم کلام، اہل سنت و جماعت کے جو عقائد ہیں، یہ عقائد ثابتہ ہیں، ایک ہی ہیں، اس کا ماضی، حال، مستقبل ایک ہے۔ ہم ماضی کہہ دیتے ہیں تو ماضی معنی قیامت تک بس ماضی، حال، مستقبل بس ایک ہے۔ اگر ہمیں ترقی کرنی ہے تو پھر ہمیں ماضی کی طرف جانا پڑے گا۔ ہماری دنیاوی حاجات، ہماری دنیاوی ترقیاں، یہ ارتقائی عمل ہے، دنیا کے اندر ہو رہا ہے، ہمارے تقاضے، ہمارے حاجات وہ ہو رہے ہیں، لیکن ہمارا دین کامل دین ہے۔ ہم نے اپنے حاجات، تقاضوں کو اس کے تابع کرنا ہے، نہ یہ کہ ہمارے جو اصل مقاصد ہیں وہ تابع ہو جائیں اور ہمارے حاجات اور تقاضے یہ مطبوع بن جائیں۔ ہم نے اتباع کرنی ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ تو میرے نہایت ہی پیارے طالب علموں، اور مجھے بہت محبت ہے، میں یہ کہتا ہوں، انی احبکم، میں آپ لوگوں کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ میرے دل کا تعلق، محبت طالب علموں کے ساتھ ہے، علماء کے ساتھ ہے، اساتذہ کے ساتھ ہے۔ مجھے اس سے بڑھ کر خوشی، راحت، قلبی اطمینان کسی مجلس میں نہیں ہوتا جو ان مجالس میں مجھے ہوتا ہے۔ میں عرض یہ کرتا ہوں کہ نصاب کامل ہونا چاہیے۔ ہمارا نصاب سابقہ، جس نصاب سے فضل حق خیر آبادی پیدا ہوئے، جس نصاب سے امام اہل سنت امام احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی
قدس سرہ العزیز پیدا ہوئے، محققین علماء پیدا ہوئے، یہ ہمارا منہج ہے، یہ ہمارا راستہ ہے۔ استاد کے ساتھ طالب علم کا اعتقاد استاد کے مرتبے کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر استاد کا مرتبہ بلند ہے، طالب کا اعتقاد اس مرتبے کے مطابق نہیں ہے، ایسے طالب علم کو استاد کا فیض نہیں ملے گا۔ اپنے اساتذہ کے پیچھے چلنا ہوگا۔ اگر اس سلسلے سے ہم علیحدہ ہوتے ہیں، فیض نہیں آئے گا۔ یہ زنجیر کی کڑیاں ہیں، ایک جانب استاد کے ہاتھ میں ہے اور دوسری طرف اللہ کے محبوب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے۔ اگر اس جانب سے کڑی ہلتی ہے، ساری کڑی ہلے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ لہذا علماء کا احترام اس سارے سلسلے کا احترام ہے۔ اللہ کے نبی خوش ہوں گے، راضی ہوں گے۔ اگر استاد کو تکلیف ہوئی، سارے سلسلے کو اوپر تکلیف ہوتی ہے، ان کو ایذا پہنچتی ہے۔ تو علم کی تحصیل کے لیے سب سے پہلے اپنے استاد اور اس کا طریقہ، اس پر ثابت قدم رہنے والا کامیاب ہوگا۔ میرے طالب علم کا زمانہ تھا، میں پڑھتا تھا اور کافی کتابیں پڑھ گیا تھا، لیکن جہاں جہاں پڑھتا رہا منطق اور فلسفہ سے اتنا لگاؤ نہیں تھا۔ مجھے دل میں پیدا ہوا، جس کو میں کہوں، اگر میں کہوں الہام ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ الہام کرتا ہے، الہام خیر کا خیال دل میں ڈال دیا۔ بھئی منطق معقول پڑھنا چاہیے، اسباق کی صحیح تحقیق ہونی چاہیے، کہ جستجو ہونی چاہیے۔ میں نے ایک خواب دیکھا، میرے ساتھ ایک ساتھی ہے اور میں شہد ڈھونڈ رہے ہیں، جنگل ہے، صحرا ہے، درخت ہیں، شہد دیکھتے ہیں، شہد ڈھونڈ رہے ہیں۔ ایک چٹیل میدان ہے، صاف ستھرا۔ یہ میں بیان کر رہا ہوں، کوئی فخر کے لیے نہیں ہے، یہ طالب علموں کے لیے ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ آسمان سے شہد اس طرح آ رہا ہے جس طرح میزاب سے پانی گرتا ہے آسمان سے۔ میں ساتھ کہتے آگے آ جاؤ، شہد ہے۔ میں اس کے نیچے اس طرح دو ہاتھ کرتا ہوں، شہد میرے ہاتھوں میں، اور میں اس طرح نوش کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں مولانا عطا محمد صاحب کے پاس گیا اور میں نے آپ سے معقول بھی پڑھا اور ساری کتابیں دوبارہ پڑھی، تو میں سمجھتا ہوں یہ وہی شہد تھا جو آسمان سے آ رہا تھا۔ لہذا آج کل کوئی منطق کی برائی کرتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ منطق علم ہے۔ امام غزالی، قال الامام الغزالی المنطق معیار العلوم من لم یعرف المنطق لا یوثق بعلمہ۔ جس کو یہ فن نہیں آتا اس کے علم کے اوپر کوئی اعتماد نہیں ہے۔ یہ اعلیٰ ہے، علوم ہے، اور اعلیٰ سے ہی بندہ کام کرتا ہے۔ لہذا اس علم کو ایسا نہ سمجھو، یہ علم ایک ایسی چیز ہے کہ میں اس کو فطرت سمجھتا ہوں، میں اس علم کو انسانیت سمجھتا ہوں۔ یہ ہمارے ان پڑھ جٹ بوٹ لوگ دیہاتوں میں جو رہتے ہیں، بنی آدم کی اولاد، وہ منطق جانتے ہیں، لیکن ان کو اصطلاح نہیں آتی کہ یہ موجبہ کلیہ ہے، یہ سالبہ جزیہ ہے، یہ صغرا ہے، یہ کبرا ہے، یہ حد اوسط، یہ اصطلاحیں نہیں سمجھتے، باقی منطق ساری سمجھتے۔ تو یہ فطرت ہے ہماری، اس سے آپ کو آپ کی استعداد بڑھے گی، آپ کی استعداد پیدا ہوگی۔ اس استعداد سے دل
تمہارے میں روشنی پیدا ہوگی، دماغ عقل اس میں جلا آئے گی۔ علوم کے انوار بڑے لطیف ہیں، اور لطافت سے لطیف انسان طبیعت جتنی لطافت پکڑتی جائے گی اتنے علوم زیادہ سماتے جائیں گے۔ لہذا ہمارا نصاب، ہمارا مرکز ہے، اس مرکز جو ہوتا ہے وہ کھینچتا ہے، وہ ساکن ہوتا ہے، مرکز کے ارد گرد گھوما جاتا ہے، نہ یہ کہ ہم مرکز کو چھوڑ دیں اور ہم خود مرکز بن جائیں، مرکز ہمارے ارد گرد گھومے، کیونکہ ہمارے تقاضے بدل گئے ہیں۔ لہذا ہمیں اگر علماء پیدا کرنے ہیں، اگر ہم اپنے دین کی ترقی چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ دین کی صحیح ترجمانی کرنے والے اشخاص پیدا ہوں، ہمیں اس سب کا نصاب کی طرف آنا ہوگا۔ سب کا نصاب، جنہوں نے جس نصاب نے مرد پیدا کیے، جن کا ذکر کر کے آج ہم فخر کرتے ہیں ان کے نام سے، جن کے تصانیف کا مطالعہ کر کے ہم علمی استفادہ حاصل کرتے ہیں، تو اس کی طرف آنا ہوگا۔ اور یہ ہمارا نصاب الحمدللہ کوئی کمی نہیں ہے۔ کراچی اس شہر کو میں تو یہ سمجھتا ہوں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی نظر کرم ہے۔ میں وجدان سے یہ ادراک کرتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کا فیضان ہے کراچی میں، اس لیے کہ پورے ملک سے کراچی کو ایک اہمیت حاصل ہے، ہمارے دنیاوی اعتبار سے بھی اور دین کے اعتبار سے بھی۔ اس میں جو مخیر حضرات ہیں ان کو علماء کے ساتھ تعلق ہے اور مدارس کے ساتھ خدمت کرتے ہیں۔ ہمارے ملک پاکستان کے مدارس کراچی کے تعاون سے چل رہے ہیں، اور یہ اس دور کا بہت بڑا کام ہے۔ تو کوئی ایسا مدرسہ ہمارا کراچی میں ہونا چاہیے جس میں پورا نصاب ہو، پورا نصاب، اور ایسے طلباء شوق والے وہ ہونے چاہیے، پیریڈ نہ ہوں۔ یہ علوم پیریڈوں میں نہیں آ سکتے، جس طرح کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے معانی وہ اردو میں نہیں آ سکتے، اردو کا احاطہ تنگ ہے۔ یہ کتاب اللہ کے معانی ہیں، سنت رسول اللہ کے معانی ہیں۔ اسی طرح یہ معنی جو ہیں ہمارے بیان پیریڈوں میں نہیں آ سکتا۔ ہمارے اساتذہ، میرے استاد مولانا طه محمد سے بندیالوی، میں آپ سے زیادہ متاثر ہوا ہوں۔ آپ بڑھاپے میں تھے اور اسباق پڑھاتے تھے ظہر تک، ظہر کے بعد عصر تک، عصر کے بعد مغرب تک میں نے استاد سے سبق پڑھے ہیں۔ استاد فرما رہے تھے فضل الرحمان جمعے کے دن سبق پڑھ لیا کرو، جمعے کے دن۔ تو ایک سبق ہم جمعے کے دن بھی پڑھتے تھے۔ وہ شخص تھا جس کو یہ تھا، یہ نہیں کہ میں نے کیا بیان کیا، یہ احساس تھا کہ طالب کو سمجھ آیا یا نہیں آیا۔ تو ایسے اساتذہ کی بھی ضرورت ہے، ایسے مدارس کی بھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور خلافت ہے، ایک حدیث ہے یہ، اس میں ذرا غور تو کریں۔ آپ نے فرمایا لوگو، آباء و اجداد سے جس جس شعبے پر ہو اسی شعبے کو لازم کر پکڑو۔ آباء و اجداد سے جو کاریگر ہے آباء و اجداد سے وہ ہنر اختیار کرے، زراعت پیشہ وہ اسی طرح رہیں، تجارت پیشہ وہ تجارت کریں۔ یہ آپ کا فرمان، یہ ایک حکمت تھی، ایک سیاست تھی کہ آباء و اجداد سے بندہ جس شعبے میں ہوتا ہے وہ اس شعبے میں ماہر ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں ماہرین افراد ملیں گے
اور وہ ماہرین افراد ہم انہیں شعبوں میں رکھیں گے جس سے ایک معاشرے میں جو ہے حسن آئے گا اور ترقی آئے گی۔ اب جو ہماری حال ہے بے عالم دین بھی ہو ہیں تے باقی بھی سب کچھ ہو، یہ بڑا مشکل ہے۔ لہذا ہمارے افراد ہونے چاہیے کہ علماء ہوں، جو ماہر علماء ہوں دین پڑھائیں۔ دوسرے افراد ہوں ہمارے جو ہمارے اور شعبہ جات ہیں، ان میں کام کرنے والے ماہرین ہوں، تقسیم کار ہو، معاشرہ جو ہے وہ ایک ترقی پکڑے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب عرض کی گئی یا رسول اللہ قیامت کب قائم ہوگی، آپ نے فرمایا جب امانتیں ضائع ہونے لگیں۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امانت کا ضیاع کیا معنی ہے؟ امانت کا ضیاع، آپ نے فرمایا منصب ہوں گے نہ اہلوں کے سپرد کیے جائیں گے، بس جب یہ دیکھو بس سمجھ لو قیامت قریب آ گئی ہے۔ تو اہل بندے ان کے سپرد درجہ بدرجہ، تو انشاءاللہ یہ نصاب اگر کسی نے سابقہ نصاب کو اس دور میں زندہ کر لیا تو میں کہتا ہوں یہ مجددانہ کارنامہ ہوگا۔ اللہ جل شانہ علامہ عمران شامی صاحب کو، علامہ انس صاحب کو، اور جتنے آپ کے ساتھ دوسرے معاونین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مزید شوق عطا فرمائے، ذوق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان سے خصوصی کام لے، ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، اللہ پاک انہیں کامیابیاں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ طالب علموں کو اللہ تعالیٰ شوق عطا فرمائے کہ شوق سے فعل ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا پہلے تصور آتا ہے کلی، پھر تصور آتا ہے جزئی، تھوڑا بہت شوق، پھر ارادہ مرجع ہوتا ہے جزئی، پھر قدرت کا تعلق ہوتا ہے، فعل وجود میں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان طالب علموں کو شوق دلائے۔ میں یہ عرض کروں روزی کا فکر نہ کریں، علماء نوکری نہ کریں، بس جن کی ہو گئی ہے میں ان کو نہیں کہتا چھوڑ دیں، لیکن عالم دین دین کو ضرورت ہے۔ عالم دین بادشاہ ہوتا ہے، اپنی بادشاہی کو دیکھو۔ عالم دین علم پڑھائے، صحیح شریعت کی ترجمانی کرے، اس کا یہ منصب ہے۔ طلباء کرام آپ کے حالات جیسے بھی ہوں گھبرائیں نہیں، اللہ جل شانہ پر توکل کرو۔ میرے استاد مولانا محمد عبید اللہ الکندھاری رحمہ اللہ تعالی مجھے فرمایا جاؤ اپنے علاقے میں دین کا کام کرو، اللہ نقد روزی دے گا۔ مجھے فرمایا اللہ نقد روزی دے گا۔ اللہ روزی دیتا ہے ایسے کہ موعود روزی، مضمون روزی، مقسوم روزی تمہاری قسمت میں لکھی پڑی ہے۔ اللہ نے زمان اٹھائی ہے، اللہ نے وعدہ بھی دیا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ بس ایک ذمہ داری سنبھالو، انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ اللہ جل شانہ آپ کو کامیاب کرے، ہمیں بھی کامیابی عطا فرمائے۔ بس میں اتنے پر اختتام کرتا ہوں اور تمہارے سے دعا کا طالب ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
ہمارے ادارے کے فقیہ، بلکہ پورے کراچی کی فقیہ، بلکہ اس سے بڑھ کر پورے پاکستان کے فقیہ، استاذ العلماء مفتی وسیم القادری المدنی حفظہ اللہ سے میں عرض کرتا ہوں کہ آخری اختتامی تقریب کے بارے میں کچھ کلمات ادا کریں تاکہ تمام طلباء اس سے مستفید ہوں اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں فہم دین اور فہم کتب عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہم اہل کراچی کی بہت خوش نصیبی کہ حضرت جامع المعقول والمنقول مفتی فضل الرحمان صاحب اپنی گوناگو مصروفیات سے وقت نکال کر کراچی تشریف لائے اور آپ نے اہل کراچی کو براہ راست اپنی تلمیذی کا شرف عطا فرمایا، اور آج وہ فنون جو مٹتے جا رہے ہیں ان کو دوبارہ حضرت زندہ کرنے کی کوشش میں مصروف عمل ہیں، اور اس دارالعلوم میمن کی بھی یہی وجہ اساس تھی کہ جن چیزوں میں اس وقت اہل سنہ کمزور ہیں علمی اعتبار سے، ان کو دوبارہ تقویت پہنچائی جائے، چاہے وہ فقہ ہو، اسلامک بینکنگ اینڈ فائنینس ہو، یا معقولات ہو۔ اسی لیے الحمدللہ یہاں پر یہ تینوں شعبے قائم کیے گئے، اور وقتاً فوقتاً اپنے اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہم باہر سے اور بیرون پاکستان سے بھی علماء کرام کو دعوت دیتے ہیں، جیسا کہ پچھلے سال شیخ عبدالقادر بھی تشریف لائے تھے اور ان سے بھی ہم نے بہت سا علمی استفادہ حاصل کیا۔ تو ہم شیخ کے شکر گزار ہیں اور ان کی خدمت میں عرض گزار ہیں کہ آپ دوبارہ بھی یہاں تشریف لائیے گا، اور انشاءاللہ یہاں کے جو اہل کراچی ہیں وہ آپ کے قدموں میں انشاءاللہ اپنی راہیں، آپ کی راہوں میں اپنی نظریں بچھا دیں گے، پلکیں بچھائیں گے۔ اور یہ ہمارے طلباء الحمدللہ بہت پیاسے ہیں، اور کوئی تھوڑی بہت بھی ان کو چند گھونٹ بھی مل جائیں تو یہ اس پہ بھی جھوم اٹھتے ہیں۔ تو آپ نے تو ماشاءاللہ آج اس ہفتے میں علم کے جام بھر بھر کے ان کو پلائے ہیں، تو اسی لیے بڑے سرشار اس وقت بیٹھے ہوئے مجھے نظر آ رہے ہیں۔ تو میں ان تمام کی طرف سے بھی اور اپنی انتظامیہ کی طرف سے بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے پیرانہ سالی اپنی مصروفیت، بیماری اور دیگر عوارضات کے باوجود یہاں آنا قبول فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من یرید اللہ بہ خیر یفقہہ فی الدین۔ یہ قضیہ شرطیہ متصلہ ہے، اور قضیہ شرطیہ متصلہ کے نتیجہ دینے کی 4 صورتیں ہیں، جیسا کہ آپ نے پڑھی: وضع مقدم، وضع تالی، رفع تالی، رفع مقدم، باقی استثنائی صورتیں ہیں۔ تو جن سے اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا ارادہ فرمایا انہیں دین کی سمجھ عطا فرمائی، دین کا فہم عطا فرمایا، اور جنہیں دین کا فہم نہیں عطا فرمایا اللہ نے ان سے بھلائی کا ارادہ نہیں فرمایا۔ دونوں پر میں نے نتیجے کو نکالا۔
تو اللہ تعالیٰ نے، میں سمجھتا ہوں اللہ نے آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا، اللہ نے آپ کو دین کا فہم عطا فرمایا، آپ تشریف لائے۔ ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، تمام طلباء کا، کہ آپ تشریف لائے۔ اور استاذ محترم دامت برکاتہم القدسیہ، مجھے اعزاز اور شرف بھی ہے من وجہ کہ ہمارے استاد ہی ہیں یہ، کیونکہ میں نے استاد غلام محمد توسیع صاحب رحمہ اللہ سے 2 سال پڑھا، تو قبلہ نے بھی 1 سال پڑھا۔ اس اعتبار سے استاد بھائی ہونے کا میں شرف بیان کر رہا ہوں، ورنہ یہ کہاں ہم کہاں۔ باقی یہ کہ ان کے استاد بھائی ہیں، ساتھی ہیں ہم مکتب، استاد مفتی غلام مرتضیٰ عطائی بندیالوی صاحب، میں نے ان سے بھی پڑھا، دیگر سے بھی میں نے شرف حاصل کیا۔ میرا تو شرف اور اعزاز ہے حضرت سے کچھ سیکھنے کا، اور کیونکہ بندیالوی سلسلہ میں جم کے پڑھانا ہوتا ہے، اور میں وہ کلندرانہ تو نہیں سنا سکتا جو استاد صاحب فرمایا کرتے تھے مدرس کے حوالے سے، لیکن یہ کہ میں مہذب تعبیر پیش کر رہا ہوں کہ جم کے بیٹھنا ہوتا ہے۔ تو حضرت وہاں پر جم کے بیٹھے اور بہت سارا کام کیا، جیسا کہ استاد مفتی وسیم اختر صاحب بھی 2000 میں، استاد جی 2000 میں گئے تھے غالباً مفتی وسیم صاحب لینے کے لیے چند احباب کے ساتھ، تو حضرت نے فرمایا تھا کہ نہیں بھائی میں یہیں پر بیٹھ کے پڑھاؤں گا، تو حضرت نے جم کے پڑھایا اور اس کا نتیجہ بھی نکلا۔ آپ بھی جم کے پڑھیں، تدریس تعلیم و تعلم جم کے کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی پیاری دعا عطا فرمائی، وہ دعا یہ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ علم نافع عطا فرما، اس علم سے محفوظ فرما جو علم نافع نہیں۔ علم نافع کی دعا کرتے رہیں 5 نمازوں کے بعد۔ امید کرتا ہوں ایسے ہی لوگ آپ کو ملتے رہیں گے، اسباب پیدا ہوتے رہیں گے جو آپ کے لیے علم نافع کا ذریعہ بنیں گے۔ یہ وہ اشخاص ہیں کہ جو علم ہے، میں سمجھتا ہوں علم کا توقف 2 چیزوں پر ہے، ذاتی ایک تو منطقی اعتبار سے ہے جو تخلف نہیں ہے، اسی اعتبار سے اسے سمجھیں مثل ذاتی کے، کہ ایک تو علم ہونا، دوسرا نیک ہونا، اور حضرت کے اندر دونوں چیزیں الحمدللہ موجود ہیں۔ قبلہ نیک بھی ہیں اور اللہ نے علم سے بھی نوازا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اور ہمارے سلسلے کو برقرار رکھے۔ میں امید کرتا ہوں جب ہم اگلی بار کسی دورے کا اعلان کریں گے، حضرت کو یا کسی بھی علمی شخصیت کو دعوت دیں گے، آپ اسی طرح ذوق و شوق سے بیٹھیں گے بھی اور تشریف بھی لائیں گے اور تشہیر بھی کریں گے، کیونکہ شامی صاحب کا مشن ہی یہ ہے کہ علوم کو جو ہے نا زندہ کیا، احیاء علوم ان کا مشن ہے، اور وہ بالخصوص جیسا کہ استاد وسیم صاحب بھی فرما رہے تھے، وہ علوم جو مٹتے جا رہے ہیں۔ علامہ قطب الدین رازی کو بڑے قطبی اس وقت فرما رہا ہے کہ یہ علم تو مٹ گیا، یعنی کہ کہاں علامہ تفتزانی کے استاد ہیں علامہ رازی رحمۃ اللہ علیہ، اس وقت فرما رہے مٹ گیا، تو آج کیا حال ہوگا۔ تو جو علوم مٹتے جا رہے ہیں اس کی احیاء کی انہوں نے اپنے اوپر ذمہ داری لی ہے اور اس کا درد رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بھی شانہ بشانہ جو احباب چل رہے ہیں ان کو استقامت دے، کیونکہ یہ اکیلے نہیں ہیں، دوسرے احباب کا بھی دخل ہے۔ اللہ ان کو بھی استقامت دے، ان کو بھی استقامت دے، آپ کو بھی استقامت دے۔ یہ سارے کا سارا گلدستہ سب کی سجاوٹ اور مرکب کا نام ہے۔ جب یہ گلدستہ ایک اچھا خوبصورت تیار ہوگا، میں سمجھتا ہوں خوب مہکے گا، اور اس کی مہر، جیسا کہ استاد صاحب سے بھی بات ہوئی، میں نے عرض بھی کیا، میں نے کہا بندیالوی ہونے کے شرف سے تو ہے ہی ہمیں اعزاز، لیکن اس سے بڑا میرے لیے اعزاز یہ ہے کہ استاد صاحب فرماتے ہیں میرے مرشد ہیں امام احمد رضا۔ یہ بیٹھے ہیں استاد صاحب، فرماتے میرے مرشد ہیں امام احمد رضا۔ اور ہمارے شیخ ہیں، استادوں کے بھی شیخ ہیں، شیخ عبید اللہ نہرکاری، افغانستان کے ہیں لیکن کوئٹہ میں ہوتے ہیں۔ استادوں نے بھی یہ روایت سنائی، آپ فرماتے ہیں شیخ اکبر جس طرح کے 2 شخصیات محجوب، ایک شیخ اکبر اور دوسرے سیدی امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ محجوب ہیں۔ اور ہمیں نہیں پتا، یعنی کہ جتنی ہماری رسائی ہے نا عقل کی تھوڑی سی، اعلیٰ حضرت اس سے بھی ماورا ہے، یعنی ہم جتنی بھی اپنی عقل کی رسائی کا گھوڑا دوڑائیں، اعلیٰ حضرت کا علم یقین کریں اس سے بھی آگے ہے، بلند ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے وابستہ رہیں، اور ہمارا مشن بھی یہ ہے، سیدی اعلیٰ حضرت ہیں، اول بھی وہی ہیں ہمارے لیے فی الاعتقادات، اور آخر بھی وہی ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے دامن کو مضبوطی سے تھامیں، انشاءاللہ عز و جل یہ خوشبو، یہ گلدستہ ضرور مہکے گا۔
اور انشاءاللہ عز و جل اس کی ترویج و اشاعت ہوگی. میرے پاس لفظ نہیں ہے میں قبلہ کا شکریہ ادا کر سوں، میں کہاں حضرت کہاں. تو بس یہی ہے، ٹوٹے پھوٹے الفاظ حضرت قبول فرمائیں گے اور ہمارے لیے بھی دعا فرمائیں گے اللہ ہمیں علم نافع دے، اور جو یہ معکوف علیہ ہے عالی ہے علوم عالیہ میں سے ہے، اس کو نفع بخش بنا دے ہمارے لیے، یہ علم مقصود کو حاصل کرنے کے لیے نفع بن جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک کریم علماء اہل سنت حقہ کا سایہ تا دیر ہم پر قائم فرمائے، اور جتنے بھی احباب ہیں، جتنے بھی تعاون، جس طرح کے استاد صاحب بھی فرما رہے تھے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کے تحت شیخ زادہ نے فرمایا بھی سخاوت کئی اعتبار سے ہوتی ہے. سخاوت کا عرفی معنی تو آپ سمجھتے ہیں پیسہ ہے، جود کئی اعتبار سے ہے، اپنا وقت دینے دینا بھی جود ہے، اور علم کا بھی جود ہے، یعنی آپ کس کو علم دے رہے ہیں یہ بھی سخاوت ہے، وقت دیں یہ بھی سخاوت ہے، قلم کے ذریعے جہاد کر رہے ہیں یعنی قلم کے ذریعے آپ دفاع کر رہے ہیں اسلام کا، یہ بھی سخاوت ہے. سخاوت بہت عمومی معنی رکھتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس جود کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.